شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین گرامی قدر، واجب الاحترام دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں محترم جناب جاوید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ شرف بخشا کہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں، اور دوسرا اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں، مادیت کے دور میں، مشغولیت کے دور کے اندر بالخصوص اپنی ذات کے لیے، اپنے دین پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں پر کچھ لوگ مل کر بیٹھ جائیں اور ان کی نیت اور ان کا مقصد یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے دین کے بارے میں اور اللہ کے قرآن میں تدبر کرنے پر، دین میں تفکر کرنے پر ان کی یہ فکر ہو اور اس پر جمع ہو جائیں، تو گزرنے والے فرشتوں کا ان پر نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرشتے ان کو اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں اور ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس زمین سے بہتر جگہ عرش پر اللہ رب العزت اس زمین کے لوگوں سے بہتر مخلوق اعمال کے حساب سے جو گناہوں سے پاک ہیں فرشتے، ان میں اللہ رب العزت ان کا تذکرہ شروع فرما دیتے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا تذکرہ خیر بھی ہو رہا ہوگا
اور اس مجلس مبارکہ میں انشاءاللہ فرشتوں کا نزول بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی حق اور سچ سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ایسا حقیقی سچ ہے جسے میں اور آپ اپنی زندگی میں عموماً دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو پچھلے سال اس وقت ہمارے ساتھ تھے لیکن اس وقت موجود نہیں ہیں، اور صرف اس مجلس میں ہی موجود نہیں بلکہ وہ اس جہان فانی سے ہی کوچ کر گئے۔ بہت سارے ایسے چاہنے والے تھے جوانوں میں بھی کہ وہ اس وقت موجود تھے لیکن اب نہیں ہیں، اور بہت سے اپنے لوگ تھے جو موجود تھے اب نہیں ہیں، بہت سی چیزیں اس وقت موجود تھیں اب نہیں ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو اس وقت نہیں تھیں اور اب ہیں۔ یہ ایک نظام ہے، ایک مکمل نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ انتخاب ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ انتخاب ہے۔ یہ ایک معجزاتی طور پر سب کچھ نہیں ہو رہا بلکہ ایک ترتیب اور نظم و ضبط کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ایک انسان کو اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر اس کو اس دنیا سے اٹھایا جا رہا ہے، کہ اس کی مرضی نہیں ہوتی، وہ آنا نہیں چاہتا اس جہاں میں لیکن اس کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر آنے کے بعد وہ جانا نہیں چاہتا لیکن اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں مخاطب ہو کر فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا تخلیق کیا ہو، کوئی ایسا بشر پیدا کیا ہو، کوئی ایسی چیز پیدا کی ہو، انبیاء ہوں، ولی ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، مفسر ہوں، محدث ہوں، جو بھی ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جسے ہم نے ایسی زندگی بخشی ہو کہ جو ہمیشہ کی ہو۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، خلاص انتہا ہے، سب کو فنا ہے، بقا ہے۔ وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہے، بقا ہے تو اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بڑے آسمان سے، بغیر ستونوں والے آسمان سے، جسے تم چھو نہ سکو، جس کی بلندی تک تم پہنچ نہ سکو، جس کی بلندی کو تمہاری آنکھ نہ سما سکے، فرمایا اس سے متاثر نہ ہو جانا۔ اذا السماء انشقت، اور فرمایا کہ اتنے بڑے سمندر کو دیکھ کے کہ جس کے کنارے کا تم تعین نہیں کر سکتے، جس کی کچھ گہرائیوں کے بعد جا کے یہ سورج کی روشنی اس تک نہ پہنچ پائے، دیکھو اس سے متاثر نہ ہو جانا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، خلاص۔ اور دیکھو یہ چمکتے ان ستاروں سے، ان سے تم متاثر نہ ہو جانا کہ یہ شائن کرتے ہیں، ان کی چمک دمک ہوتی ہے، انسان ان چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تو مقصود یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، اور اس میں، اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے عقل سے نوازا ہے، یہ اس عقل کی وجہ سے صرف افضل ہے، ورنہ یہ اپنے جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے، اپنے طاقت کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، اپنی ہر لحاظ سے کمزور ہے، محدود ہے۔ اس کی سننے کی سماعت، اس کی آنکھوں کی بصارت، یہ بنسبت ایسے دوسرے جانور جو ہیں ان سے کمزور ہے۔ بعض کو اللہ رب العزت نے جو آنکھوں کی قوت دی ہے، جو اس کی آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک پروں کی اور اڑنے کی طاقت دی ہے، وہ انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے شیر میں ایک ایسا روب رکھا ہے کہ بڑے سے بڑا بھی آ جائے تو وہ اس سے گھبرا جائے، اس کی ایک دھاڑ سے جو جنگل کے وہ جانور جو درختوں پہ ہوتے ہیں نیچے گر جاتے ہیں، لیکن انسان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف ایک عقل ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ عقل ہی کی وجہ سے سب کچھ ہے، کہ جب تک عقل انسان کی خواہشات پر غالب آ جائے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عقل کا تعلق ہمیشہ صحیح چیز سے ہے۔ اگر عقل صحیح ہو تو وہ اپنے بنانے والے کی پہچان کرواتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا افلا تعقلون، ارے بھائی اس عقل کا استعمال کرو۔ لیکن مغالطہ اور غلطی یہ ہے کہ ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے، ہم خواہشات کا اور اپنے
اپنی ذہنی، اپنی تھنکنگ، اپنی سوچ، اپنے علوم کا استعمال کرتے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل انسان کو عطا فرمائی. جب عقل اس کی خواہشات پر غالب آ جائے تو یہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا اور مسجود ملائک کہلائے گا. اور فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کہ جب اس کی شہوت، اس کی نفسانی خواہشات عقل پر غالب آ جائیں تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. صحیح. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا کہ جانور ہیں، نہ بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اس کے پاس تو وہ چیز ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو چوز کرنا، اس کے پاس سلیکشن ہے ہی نہیں، اور اس کے پاس تو سلیکشن ہے اور اس کے باوجود اس نے ایک اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز کو لے لیا، تو یہ ان سے بھی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون والعیاذ باللہ. اللہم احفظنا منہم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمائی. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب کسی کو بقا نہیں ہے، جب ہر چیز کو فنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کسی کو بھی ہم نے ایسا پیدا نہیں کیا، چاہے وہ ہمارے نبی ہوں جو بھی ہوں، کہ وہ ان کو ہم ہمیشہ زندہ رکھیں. جب سب کو فنا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے سوال کرتا ہے کہ پھر مولا تو نے پیدا کس لیے کیا؟ نہ آنے میں ہماری مرضی، نہ جانے میں ہماری مرضی، نہ کسی چیز پر ہماری طاقت. تو ہماری اس پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انس و جن کو نہیں تخلیق کیا مگر یہ کہ صرف اپنی عبادت کے لیے. اور مختصراً اس عبادت کو اگر انگریزی کے اس ترجمے میں دیکھا جائے جو عموماً لکھا ہوا ہے انگلش ٹرانسلیشن میں قرآنوں میں، تو وہ یہ ہے کہ عبادت کو وہ یہ لفظ دیتے ہیں کہ ورشپ. ایسا ہی ہے شیخ، لیکن یہ اس کے معنی پر صحیح طریقے سے بیٹھا نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد، کچھ ایسی آیات مبارکہ ہیں قرآن میں کہ وہ بنیاد ہیں. ابتدا میں لازماً ان کو سمجھنا ہے. جیسے کہ آپ نے کھانا تیار کیا، سب کچھ کیا، لیکن آپ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ پہلے ہم یہ چیز کھائیں گے، پھر یہ چیز کھائیں گے، پھر یہ چیز کھائیں گے، تدریجاً کہ یہ صحت کے لیے بھی نفع بخش ہے. اسی طریقے سے قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے احکامات اور سب چیزیں اس طریقے سے اتاری ہیں کہ آپ اس کو تدریجاً چلیے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیے. تو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انس و جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ بندگی کا نام ہے، اور اس کے درجات کیا ہیں. سب سے پہلے ایک مثال یہ سمجھیں کہ آپ کسی جگہ باس ہیں اور آپ نے کسی کو اپنے پاس ہائر کر لیا جاب پہ، اور آپ نے اس کو رکھ لیا کام پہ، اور آپ نے اس کو کام بتا دیا کہ آپ کا یہ دکان کا کام ہے، یہی آپ نے کام کرنا ہے. اور ایک دن آپ اس کو اچانک کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور میرے گھر کی صفائی کر دیں، تو وہ ہرگز آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہماری گفتگو میں یہ چیز ہوئی نہیں ہے. میں آپ کا ایک غلام تو ہوں، نوکر تو ہوں، لیکن کچھ حدود متعین ہے کہ صرف اس دکان کے اندر تک میں آپ کی بات مانوں گا اور آپ کا کام کروں گا. ایک تو یہ بھی نوکر ہے، یہ بھی غلام ہے، یہ بھی بندہ ہے. اس سے آگے والا جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلام ہے کہ جس کو انگلش میں سرونٹ کہتے ہیں، کہ وہ اس کے آقا نے اس کو خریدا ہوا ہے اور اس سے جو چاہے کروائے. چاہے اس کو کہے کہ آپ حکومت کریں، وہ حکومت کرے، اور چاہے تو کہیں کہ آپ بیت الخلاء واش روم صاف کریں، وہ کرے. اس کو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، اس کو وہ کرنا ہی ہوگا. اور اس میں پھر تیسرا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں بندگی. اس میں ہے بندہ. نوکر تھا پہلے، پھر غلام، یہ تیسرا درجہ ہے بندہ. یہاں جو لیعبدون ہے اس سے مراد یہ بندگی ہے. وہ بندگی اس کو کہتے ہیں کہ جو نوکر، یہ جو غلام تھا، یہ آقا کی ہر بات مان رہا تھا پر اس کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، اس کی عبادت نہیں کر رہا تھا، اس کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھ رہا تھا، اس کو اپنی حیات اور موت کا مالک نہیں سمجھ رہا تھا. لیکن یہ جو تیسرا درجہ ہے جس کو بندگی کہا جاتا ہے، کہ جس میں بندہ بن جانا، اس میں یہ ہے کہ اس کی عبادت بھی کرنا، اسی کو ماننا، اسی کے آگے ماتھا، اسی کے آگے جو ہے سر خمے تسلیم کرنا، اس کے ہر حکم کو تسلیم کرنا بغیر کسی چوں چرا کے.
آپ نے گھر میں نوکر رکھا ہوا ہے اور آپ گھر میں 2 افراد ہیں، اور آپ اپنے نوکر سے کہتے ہیں کہ بھائی جائیں آپ اور جا کے 10 کلو گوشت لے آئیں، وہ آپ سے کہے کہ جی کیوں آپ لوگ تو 2 لوگ ہیں، 10 کلو کیوں منگوا رہے ہیں؟ تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ آپ اس کو کان سے پکڑ کے باہر کر دیں گے کہ آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو رکھا جائے کہ ہم آپ سے 100 کلو منگوائیں یا 1 کلو منگوائیں، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہم سے سوال کریں جی کیوں۔ چونکہ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ایک ذہن بن گیا ہے کہ یار اس چیز کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ مادیت کے دور میں، اس جدید زمانے میں ایک ذہن بن گیا، جو بھی چیز ہے اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں یار اس میں کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ لیکن یہ مثال سمجھا اس لیے رہا تھا کہ جیسے آپ ایک نوکر کے سوال کرنے، بیچارہ پوچھ ہی تو رہا ہے کہ آپ کیوں منگوا رہے ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے کہ تم ہمارے نوکر ہو اور تم ہمارے غلام ہو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ہم سے پوچھو کہ بھائی کیا وجہ ہے، کیوں منگوا رہے ہیں زیادہ گوشت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انس و جن کو تخلیق کیا اس لیے کہ صرف ہماری عبادت کریں، بندگی کریں۔ وہ میں بتا چکا کہ یہاں پہ بندگی مراد کیسی ہے۔ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک احکامات پہنچانا شروع کر دیے، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر چوں چراں آنے والے احکامات کو قبول کیا جائے اور اس میں حکمت اور لاجک تلاش نہ کی جائے، اس میں یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ، میں اس مثال کا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ صرف ہم ہی نہیں، پچھلی کتب میں بھی، ہندوؤں کی گیتا میں اور عیسائیوں کی بائبل میں اور یہودیوں کی بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ خواب میں بشارت ہوئی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اور وہ اللہ رب العزت سے اب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام نابالغ ہیں، معصوم ہیں، بچے ہیں، اور بچے پر کسی مذہب میں بھی کسی قسم کی کوئی حد جاری نہیں ہوتی۔ تو یہ بات تو عقل تسلیم ہی نہیں کر رہی، کیسا خدا ہے کہ ایک نامعصوم بچے کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ یہ بات تو سمجھ، اس کے پیچھے لاجک پوچھیں، یہ تو یہاں تو لاجک ہی ختم ہو رہی ہے نا ساری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے جب بھی لشکر کو بھیجتے کہ بھائی دیکھو کہ جب تم نے جنگ کرنی ہے تو بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اور یہ کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو قتل کر دیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا لاجک ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے یہ سوال نہ کیا کہ یار ہم ابراہیمین اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ آپ ایک معصوم بچے کو قتل کروا رہے ہیں، کیوں؟ نہیں، سن لی بات۔ اب وہ اپنے بیٹے سے کہا یا ابت افعل فانظر ماذا ترى، کہ بھائی تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، دیکھ لو۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا اب کر گزری۔ آخر وہ بھی تو پھر ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے تھے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور انہوں نے بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی لاجک کے اللہ سے پوچھے، بغیر کسی حکمت کے اللہ تعالیٰ سے پوچھے، اور وہ کرنے کے لیے، وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما اسلما، ان دونوں نے میری بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ انہوں نے لاجک نہیں پوچھی، انہوں نے حکمت نہیں پوچھی، بغیر چون چرا کے سرخم تسلیم کر لیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بر لٹا دیا۔ ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک منادی دی کہ ابراہیم بس آپ نے خواب سچ کر دکھایا، اور وہ بچ گئے۔ اور پھر یہ حکم کس کے لیے تھا؟ سبحان اللہ، یہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہے کہ ان کی اولاد سے امام الانبیاء رحمت للعالمین سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو لاجک نہیں پوچھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو بات یہ کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات ہیں اگر آپ نے اقرار کر لیا ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو اس کسوٹی پر پرکھتے ہیں کہ ہاں ہم بھی انہی
انسانوں میں اور انہی بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو میں نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر آپ نے اللہ کی بندگی کو تسلیم کر لیا ہے کہ میں نے کرنی ہے، تو اس کے جو بھی احکامات آئیں گے، جو بھی حکم آئیں گے، لازم ہے بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی حکمت کو تلاش کیے، بغیر کسی لاجک کو تلاش کیے کیا کرنا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ مومنین تو ایسے ہیں کہ بھئی جب ان کو بلایا جاتا ہے کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ خلاص ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ یہ تو ایک بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بیماری پھیل چکی ہے کہ ہر چیز میں ایک لاجک بتا رہے نہیں، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی آمد ہے، تو پھر شیطان اس دھوکے کے اندر ڈالے کہ بھئی یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں کیا لاجک ہے۔ تو اسی لیے یہ تمہید باندھ رہا تھا کہ لاجکیں بہت سارے لوگوں نے نکالی، حکمتیں بہت سارے لوگوں نے بیان کی، ٹھیک ہے وہ کی ہوں گی، لیکن وہ ضمنی ہے، وہ ضمنی ہے، اس کو آپ حقیقت پر نہیں وہ کر سکتے کہ نہیں یہی وجہ تو ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ بھئی آپ لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جس طرح سے آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور کس لیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بات یہ ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانے سے، پینے سے، جنسی خواہشات سے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، ان سے اجتناب کرنا، یہ چیزیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن وہ کون سی ایسی بات ہے کہ حلال چیزیں ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں؟ اس میں کیا لاجک ہے؟ اور کوئی بھی بات نہیں ہے، بس یہی بات ہے کہ اللہ کا امر آ جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے کہ صبح صادق تک آپ نے کھانا پینا ہے اور خلاص، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ حلال چیزیں جو عموماً حلال ہیں وہ ہمارے پر حرام ہو جاتی ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ کا امر آ گیا، حکم آ گیا، اور ہم نے کیا کر لیا؟ سرخہ میں تسلیم کر لیا، بس ہم لاجک نہیں پوچھ رہے۔ اور اب ایک بندہ صبح صادق کے بعد 2-3 منٹ مزید کھا لے، باقی تو پورا دن بھوکا ہے، اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں یار، عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، بیچارہ پورا دن تو آخر وہ بھوکا رہ رہا ہے، شروع کے ہی 2-3 منٹ وہ کیے نا، بس عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ یار 2-3 منٹ جو شروع کے خالی آگے پیچھے کیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اور جب اختتام ہو رہا ہے، اور جب روزے کا اختتام ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت کا حکم آ رہا ہے کہ بھئی جلد افطاری کرو، اس میں پھر تاخیر نہیں کریں۔ عجیب بات ہے، حالانکہ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ تھوڑی دیر اور تاخیر کر لیں، تھوڑی دیر اور اس کو لیٹ کر لیا جائے اور مؤخر کر لیا جائے کہ اللہ کی خاطر تھوڑا دیر اور بندہ بھوکا رہ لے۔ عقل تو اس کو بہت اچھا کہہ رہی ہے، لیکن وہاں اللہ کے نبی کا حکم ہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے وہ لوگ زیادہ محبوب ہے کہ جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ تو نہ تو بھوکے رہنے کا کوئی وہ ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا وہ ہے، بات یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ کا حکم آ رہا ہے بس۔ اور مقصود یہ ہے کہ ٹوٹل 12 مہینے 11 مہینے مادی زندگی کے اندر اور اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم اتنا مشغول ہیں کہ ہم اس طریقے پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ جس طریقے پر کرنے کا حق ہے، تو رب العالمین نے ہمیں کچھ چھوٹ دی۔ اور 1 مہینہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا ایسا رکھ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان لوگوں چل کے ان لوگوں کی اس مادی زندگی کے اندر ان کی جو ایک ایمانی طاقت ہے، ایک ایمانی قوت جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، اور اس رمضان المبارک کے اندر اس کی ٹریننگ ہے، اس کی ٹریننگ ہے۔ اور ٹریننگ کیا ہے
اس میں میں حکمت اور لاجک بیان نہیں کر رہا، بلکہ جو حقائق ہیں وہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اس کے اندر کس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کو اس چیز پر تیار کرنا کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر سرخم تسلیم کرنے والا بن جائے. اس کو اس چیز پر تیار کرنا کہ یہ چیز تمہیں پسند ہے، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے، تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہے، تمہارا دل بھی چاہ رہا ہے، سب کچھ لیکن اس کے باوجود تم نہیں کر رہے، فقط کس کے حکم پر؟ اللہ رب العزت کے حکم پر. اپنے آپ کو بھوکا پیاسا تم نے رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت کے لیے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا. اور فرمایا کہ چونکہ ٹریننگ کا وقت ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا جائے. حدیث میں فرمایا کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ٹریننگ چل رہی ہے ہمارے بندوں کی. تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا جائے، تھوڑا آسانی ہو، تھوڑی سہولت ہو. اور پھر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی روزے دار ہو اور اکیلے کمرے میں بیٹھا ہو اور گرمی کی شدت ہو، ٹھنڈا پانی اس کے پاس ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ پانی پی لے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا. یہ کون سی چیز ہے جو اس کو صرف روک رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو اس کو اس چیز سے روک رہی ہے؟ کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے. یہ اس کا وہ ایمان ہے، وہ اندر ایک روح ہے، روح جس کے بارے میں سوال کیا تھا یہودیوں نے کہ 3 سوال کیے تھے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ روح تیرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے. تو وہ جو انسان کی روح ہے یہ ہمیشہ پاکیزہ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ مطہر ہوتی ہے. اور سلیم الفطرت، جس طرح سے حدیث کے اندر آیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو ہر انسان کی روح صحیح ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اس پر اپنی گناہوں کے ذریعے اور اپنے اعمال بد کے ذریعے اس چیز کو مردہ کر دیتا ہے کہ ضمیر کو مار دیتا ہے. یہ چیز ہے. تو بہرحال وہ اس کے اندر کا ضمیر ہے، وہ اس کے اندر کی روح ہے جو اس کو وہ چیز کرنے پر آمادہ نہیں کر رہی کہ نہیں یہ روزہ رکھا ہے اور فقط اللہ رب العزت کی ذات کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ پانی نہیں پیے گا اکیلے ہوتے ہوئے. اب یہ اسی طریقے سے اگر اس کو ہم کچھ پیسے دے دیں کہ بھئی ہم آپ کو 1000 دینار دیتے ہیں، تو اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ وہ کہے گا آپ مجھے 1,00,000 دینار بھی دے دیں، میں اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا. اور یہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو اس چیز پر کس نے تیار کر دیا؟ یہ اس کے اندر کی روح ہے جو گوارا نہیں کر رہی، جو اللہ کے ساتھ جڑنے پر آمادہ ہو چکی ہے، اللہ کے حکم پر سرخم تسلیم کرنے پر آمادہ ہو چکی ہے. اب دیکھیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مختصر خلاصہ کلام کہ بھئی عجیب سی بات ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں ان کو تو ہم نے کیا کر دیا؟ اپنے پر حرام کر لیا. اور جو ہیں ہی حرام ان کا ادھر کیا حال ہوگا؟ جو ہیں ہی حرام عام دنوں میں بھی حرام ہے، وہ تو یہاں پر یعنی اور تھوڑا اس کو کر دیں کہ اونچے درجے کی حرام ہو جائیں گی، ان کی حرمت اور بڑھ جائے گی. تو اس صوم کا، اس رمضان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو تیار کیا جائے اور صرف اس پر کہ اللہ کے حکم پر سرخم تسلیم کرے، اللہ کی بات کو مانے اور اپنی روح کو اللہ کی طرف راغب کرے، ایمان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، جتنا دوری آ گئی تھی اللہ رب العزت سے، اللہ سے مزید قرب حاصل ہو جائے. اور وہ چیزیں جو حلال ہیں ان کو اس نے اپنے پر حرام کر لیا صرف اللہ کے لیے. تو جو چیزیں عام دنوں میں حرام ہیں وہ تو ویسے ہی حرام ہیں، ان سے بھی اجتناب کرے اور اپنی ایمانی زندگی پر محنت کرے تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. تبھی فرمایا لعلکم تتقون. ارے بھائی تقوی یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تسبیح لے کے مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ جائیں اور خلاص آپ کہیں بس میں ذکر کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا، کھاتا پیتا کچھ نہیں. نہ تقوی یہ نہیں ہے. تقوی تو اس چیز کا نام ہے کہ اس میں تو سارے معاملات ہیں اور عہد و پیمان میں حقانیت ہے. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائکہ والکتاب والنبیین.
یہ پوری آیت آخر تک والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ تعالیٰ نے تو تقوی کی بہت لمبی ڈیٹیل بتائی ہے اور فرمایا کہ اس کو 2 لفظوں کے اندر میں اگر آسانی سے بیان کر دوں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور پھر اللہ فرماتے ہیں حقوق اللہ کو پھر تھوڑا سا آسان کر دوں گا، حقوق العباد کو نہیں کروں گا. اس لیے کہ حقوق اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر میں درگزر کر لوں گا، لیکن جو بندوں کے ساتھ معاملات گڑبڑ کیے ان کو ہرگز معاف نہیں کروں گا کہ وہ بندوں کا حق ہے. اور اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو بہت انصاف کرنے والا. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. فرماتے ہیں اس دن منادی ہوگی کہ آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور برابر برابر صاف طور پر حساب کتاب ہوگا. تو میرے محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کا فقط مقصود یہ ہے کہ انسان کو متقی بنایا جائے. اور متقی کس طریقے سے بنیں گے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کھانے پینے ان چیزوں سے روکنا جا رہا ہے. اللہ کو آپ کی بھوک مطلوب نہیں ہے، اللہ کو آپ کو کھانا پینا کوئی مطلوب نہیں ہے. فقط یہ ٹریننگ اس بات کی ہے کہ بس اللہ کا حکم ماننے کی صفت انسان میں پیدا ہو جائے. آپ کو کتنی مرغوب ہوتی ہے کھانے کی چیز. اگر عام دنوں میں آپ کے گھر میں کھانا تیار نہ ہو تو غصے میں آ کے انسان بیوی کو بھی طلاق دے دے کہ تم نے کھانا نہیں تیار کیا، میں آفس سے آیا ہوں اتنا تھکا ہارا بھوکا اور تم نے کھانا نہیں بنایا ہوا، اور شور شرابہ شروع کر دے اور وہ شروع کر دے اور کچھ برا بھلا کہہ دے. لیکن یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ دل چاہے بھی للچائے بھی، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے کھانا کھا بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن آنکھیں پھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ کس کے لیے؟ فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی ذات کے لیے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیا. پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ بھئی یہ سب چیزیں جب تم نے میرے لیے چھوڑی ہیں تو پھر اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو بھی اس چیز کی طرف مائل کرو کہ مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف تیزی سے بڑھنا ہے اور اللہ کی طرف اپنا تعلق جوڑنا ہے. جو 11 مہینوں میں مصروفیت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے نہیں کر سکا، یہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ مجھے ملا ہے، اس کے اندر میں اللہ سے تعلق جوڑ لوں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں، یہ ہوگا کس طریقے سے؟ 2 چیزیں ہیں جو بنیادی کرنے کی ہیں. اس میں میرا قول نہیں ہے، اکابرین کا قول ہے، ہمارے سلف و خلف کا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت. لیکن اس سے پہلے ایک بات اور کہ قرآن کریم کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، ایک تو اپنے موضوع کے حساب سے کہ یہ روزے کے حوالے سے، اور ایک آیت میں نے یہ کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. سبحان اللہ. آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. یہ بات کیا ہے؟ ارے بھائی بڑے بڑے وہ چلے کاٹنے سے اور بڑی بڑی عبادتوں سے نہیں ہوتا. بعض اوقات جب دل بدلنا ہو، زندگی بدلنی، ایک نقطے سے بدل جاتی ہے، ایک نقطے سے بدل جاتی ہے. بس وہ نقطہ کیا ہو؟ اخلاص کا ہو، خلوص کا ہو، حقانیت کا ہو، سچائی پر مبنی ہو، تسنع بازی نہ ہو. اور فقط کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ بس انسان کے دل میں یہ چاہت پیدا ہو جائے کہ میرا اتنا محبوب رب ہے، اتنا محبوب رب ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ بے وفائی کی اور وہ ہمیشہ مجھ سے وفا کرنے پر ہے. قرآن کے اندر کتنے مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بھر دو، پھر بھی بس اپنی آدھی زبان کو جنبش دو، یا اللہ میری توبہ خلاص، معاف کر دوں گا. اور اگر کائنات کے ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، کائنات کی ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور ایک بھی نیکی نہ کریں اور بغیر آرام اور سکون کے سوئے کھائے پیے وہ اللہ کا گناہ، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، واللہ یہ جو آسمان و زمین کا خلا ہے نہیں پور کر سکتے، نہیں پور ہو سکتا. ان سب کے گناہ ملا کے بھی نہیں پور ہو سکتا، اتنا خلا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسی مثال دی ہے کہ جو ناممکن چیز ہے، فرمایا اتنے بھی کر لو خلاص، وہ بھی معاف کر دوں گا. بشرط کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. وہ لوگ جن سے کوئی فاحش بات سرزد ہو جائے، ظلموا انفسهم، اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں، پھر اللہ رب العزت کی رجوع کریں، ان کو اللہ یاد آ جائے، ذکروا اللہ، اللہ ان کو یاد آ جائے، فاستغفروا لذنوبہم، پھر کیا کریں کہ اللہ سے استغفار کریں.
سبحان اللہ، آگے کتنی پیاری بات کہی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہے ہی کون اللہ کے سوا تمہاری توبہ قبول کرنے والا، اور ہے ہی کون اللہ کے سوا تمہیں معاف کرنے والا. یہ زمین کے تو سارے آپ کے اولاد ہوں یا آپ کسی کے اگر اولاد ہیں، آپ 2-4 دفعہ ان کے ساتھ الٹا سیدھا کریں وہ گھر سے نکال دیں. سبحان اللہ. یہ وہی بات ہے کہ اللہ فرما رہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا ہے ہی کون ایسا معاف کرنے والا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، بس یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر اصرار نہ ہو اور ڈھٹائی نہ ہو. بعض ہوتا ہے نا گناہ کر کے وہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، اصرار نہ ہو اس پر، ہو جاتا ہے ندام. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اتنے اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں اور ان کی عزت کی اتنی فکر ہے. ایک جگہ پہ قرآن میں فرمایا، یہ آیت اور بھی مقامات پر آئی ہے، میں ایک جگہ کا انتخاب کر رہا ہوں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. انما التوبہ، اللہ پر لازم ہے کہ ان کی طرف نظر کرم فرمانا، ان کی طرف ان کی توبہ کو قبول کرنا. اللہ اپنے اوپر فرمانا ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کروں. للذین یعملون السوء، جو کیا کر لیں، برے اعمال کر لیں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. بجہالہ، جہالت میں. لیکن آپ سوچیں کہ جب اگر انسان نے زنا کرنا ہے وہ جہالت میں کرے گا، وہ ایک اچھی حسین جمیل خوبصورت چیز کا انتخاب کرے گا نا بھائی. اور اگر اس کو پینی ہے تو وہ کوئی نارمل تو سستی والی دیسی تو اٹھائے گا نہیں، اسپیشل اٹھائے گا کوئی. اور اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کا انتخاب کرنا ہے، دور حاضر میں آپ دیکھ لیں اس کو مزین کیا جاتا ہے، العیاذ باللہ. اچھے سے اچھا یہاں پہ جہالت ہے، یہاں پہ کم عقلی. یہاں جہالت سے مراد کیا ہے؟ عقل ان کی صحیح نہیں ہوتی. نادانی میں اس جہالت سے مراد نادانی. آپ تو نادان نہیں ہوتے، وہاں تو عقل بالکل پرفیکٹ ہو جاتی ہے. پر پیسوں کا بھی حساب کتاب، ہر چیز کا حساب کتاب جو عام طور پہ نہیں ہوتا. سبزی آپ ایسے ہی 2-4 اوپر کر لیں گے لیکن اس میں پورا حساب برابر ہوگا. اللہ فرما رہے بجہالہ. سبحان اللہ. جیسے وہ ہوتا ہے نا، کسی نے اپنے نے کچھ کر لیا کہ آپ کے گھر مہمان آئے اور بچے نے گلاس توڑ دیا، آپ کو برا لگا اور وہ نیچے آپ کا کارپیٹ خراب ہو گیا، آپ کا فرش خراب ہو گیا، گلاس اتنا مہنگا تھا ٹوٹ گیا. پھر نہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ارے بچہ ہے کچھ نہیں، غلطی سے ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. حالانکہ غلطی سے نہیں ہوا، وہ بچے نے جان بوجھ کے کھیلنے کودنے میں کچھ کر دیا ہو. تو جب آپ اتنی اس کی عزت کا خیال کرتے ہیں، آنے والے مہمان کے احترام کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، بچے سے غلطی سے ہو گیا ہوگا. سبحان اللہ. میرے رب کا آپ سے یہ محبت ہے، اللہ رب العزت کی میری اور آپ سے محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں تم سے نادانی میں خطا ہو گئی ہوگی، تم تو میرے پیارے بندے ہو، مجھ سے محبت کرنے والے ہو، کیسے تم میری نافرمانی کر سکتے ہو. جیسے اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کر لے تو آنکھیں نہیں ملا سکتا، اور باپ اس کو کیا کہتے ہیں، نہیں بیٹے تم نے ایسا نہیں کیا، وہ غلطی سے ہو گیا ہوگا. نہیں، اس نے ایسا کیا ہوگا. اب باپ جانتا ہے کس نے جان بوجھ کے کیا، لیکن وہ کیا کہتا ہے، نہیں بچے کا دل بڑھانے کے لیے کہ اپنی نظروں میں گر نہ جائے. وہ انسان جو دوسروں کی نظروں میں گر جائے خیر ہے، آپ کی نظر میں گرے نا، کسی اور کی نظر میں اوپر ہو جائے گا. لیکن جو بندہ اپنی نگاہ میں گر جائے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں. وہ جو اپنی نظر میں ہی چلا جائے، اس کو نہ بستر پہ نیند آتی ہے اور نہ سونے کے چمچے سے کھانے میں اس کو سکون ملتا ہے. وہ لمحہ لمحہ مر رہا ہوتا ہے جو اپنی نگاہ میں گر جائے. اور یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی خطا کر لیتا ہے، کوئی بھی گناہ کر لے، اس کے بعد وہ ایسا نادان ہوتا ہے کہ جس کا ذکر کیا گیا کہ ایسا نادان، ایسا معذرتاً ایسا نادم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے دنیا کا ذلیل ترین انسان میں ہی. فیکٹ صح. تو مقصود میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے طرف بلا رہے ہیں بندوں کو، اس طریقے سے بلا رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے تو تم نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے. اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، جیسے کہ فرمایا ہے کہ عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، تو ہمارا رجوع بھی اللہ کی طرف ایسا ہی ہو. حکم اللہ کے ہر حکم پر، اسے روزے پر نہیں، اور بھی تو فرائض ہیں، ہر حکم پر سرخم تسلیم ہو، تب اللہ رب العزت کی طرف ایک وہ ہو سکتی ہے. اور میں نے وہ آیت پڑھی کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اب ایک مثال آپ سمجھیں کہ بچہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے، باپ کو معلوم ہے یہ چل نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا، اور ماں کو بھی معلوم ہے چل نہیں سکتا، سب کو پتہ ہے چل نہیں سکتا، لیکن اس کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کو باپ جو ہے وہ بلاتا ہے
کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس کو پتہ ہے نہیں چل سکتا, گر جائے گا, لیکن وہ بچہ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھاتا ہے, جیسے گرنے لگتا ہے باپ گرنے نہیں دیتا, فوراً تھام لیتا ہے. ایسا ہی ہے, باپ نہیں گرنے دیتا, اس کو تھام لیتا ہے. تو میرا اللہ رب العزت بھی, اللہ بلا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ میری طرف آ جاؤ, بس تمہیں ایک قدم بڑھانا ہے, تھوڑی سی تمہیں اپنی ہمت اور اپنی طلب دکھانی ہے. اللہ گرنے نہیں دیں گے. اللہ باپ سے زیادہ, ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تبھی تو حدیث میں فرمایا, یہ بات صرف باتیں نہیں ہے, تسنو بازی نہیں ہے, یہ اسلام کی روح ہے جو بیان کر رہا ہوں میں. کیا حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے, میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں. بندہ میری طرف ایک بالش آئے, میں 2 بالش, میری طرف چل کے آئے, میں دوڑ کے آتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ صرف میری طرف آنے کی ایک دل میں صرف طلب کر لے کہ یا اللہ, بس بڑی بڑی نادانیاں ہو گئیں, بڑی خطائیں ہو گئیں یار ہمارا, اب میں رجوع کرنا چاہتا ہوں تیری طرف. ایک گویا سنگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بوڑھا ہو گیا, اب تو اس کو کوئی سن نہیں رہا, آواز اس کی ہو گئی بدی. تو اب وہ بیچارہ نے کہا اب تو کچھ کمائی بھی نہیں آ رہی, کچھ آ بھی نہیں رہا, غربت چھا گئی. تو پہنچ گیا جنت البقیع میں کہ میں تو ایک گویا ہوں, اب کیا کسی مولانا کے پاس جاؤں اور ان کو بولوں میری حالت یہ ہو گئی, وہ بھائی تو ساری زندگی گانا گاتے رہا, اب کس کے پاس جاؤں, کون میری سننے والا ہے, معاشرے مجھے کون عزت دے گا. سبحان اللہ بحمدی. پہنچ گیا جنت البقیع, بس نے کہا کہیں اور جگہ پہ جا کے اپنی فریاد کروں گا تو آس پاس کوئی سن لے گا, بولا ہاں وہی وہ کیا شیخ مثال ہے کہ وہ بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی, ایسے کہتے ہیں نا, تو کہ بھائی ساری زندگی تو یہ کرتا رہا اور اب یوں جا رہا ہے. تو بقیع میں پہنچ گیا اور کہنے لگا یار ہمارا امین, تو مجھے جانتا ہے کہ میں کتنا سیاہ کار ہوں, خطا کار ہوں, عمر گزر گئی ساری تیری نافرمانی میں, اور اللہ میرے حال اب ایسا ہو گیا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اور میں کسی کے سامنے التجا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو دھتکار دیں گے نا مجھے. پر یار ہمارا امین, تو سب کچھ جانتا ہے, تو میرا مالک ہے, تو میرا داتا ہے, تو کہتا ہے کہ سب معاف کرنے والا ہوں, تو اللہ میرے لیے بھی تیرے خزانے میں کوئی جگہ ہے, تو یار مجھ پہ بھی رحم فرما, کچھ کھایا نہیں میں نے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. خواب میں کیا زیارت نصیب ہوتی, ارے ہمارا بندہ ہے بقیع کے اندر ہے, بقیع میں جاؤ اس کو سنبھالو اور اس کی مدد کرو. بغیر سر پر کچھ اوڑے, بغیر جوتے پہنے دوڑ لگائی کہ کوئی ولی کامل, ارے بھائی اللہ رب العزت کی طرف سے منا دیا گیا تو کوئی ولی ہی ہوگا نا. بادشاہ آپ کو کہے کہ فلانے بندے کے پاس جائیے وہ میرا بندہ ہے, تو آپ سمجھیں گے کوئی ہوگا. تو دوڑے, جا کے دیکھا تو وہ, اس نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے, اس نے سمجھا چلو بھائی وہ دعا لگتا ہے اب بس شہادت میں تبدیل ہونے والی ہے, بھاگنے لگا. تو حضرت عمر نے فوراً اشارہ کیا کہ نہیں بھائی رکو, تمہارے ہی لیے آ رہا ہوں, بھاگو نہیں. تو وہ رک گیا. اب وہ فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت بھیجا ہے, وہ جس سے تم مانگ رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. تو وہ رونے لگ گیا, بولا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے, مجھ جیسے سیاہ کار کے لیے, عمر بن خطاب کو کہ جس نے زمین پر بات کی 36 مرتبہ اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر اتار دیا, وہ عمر کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, وہ عمر کہ جس نے زمین پر اعتدال و عدل کو قائم کر دیا, وہ عمر کہ اللہ کے نبی فرمائے جہاں سے گزر جائے تو وہاں سے شیطان نہیں گزرتا. اللہ اکبر. اس عمر کو اللہ نے میرے لیے بھیج دیا بغیر جوتی کے, چیخ نکلی, وہیں پہ انتقال ہو گیا. تو میرے بھائی اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے, کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے, یہ حقائق ہیں, یہ حقائق ہیں. اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے, اس کے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے. تو بہرحال لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ کچھ قدم تو کچھ آگے تو بڑھاؤ, کیونکہ تمہارے دل میں تو کچھ طلب پیدا ہو جائے. اب یہ میں آیت اب آپ کو سمجھ میں آسانی سے ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف. باپ بچے کو فوراً گود میں لے لیتا ہے, اللہ کھینچ لیتے ہیں. اب علماء اس چیز کو صرف و نحو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. یہاں جو یشاء ہے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, یہ یشاء جو ہے اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی طرف, کہ اللہ چاہے تو اس کو کھینچ لیتے ہیں. اور اس کے اندر علماء نے فرمایا کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ یہ جو من ہے
یہ جو من ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ہم جس کو چاہے کھینچ لیتے ہیں، اب یہ ضمیر اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی بلکہ اس من کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ جو اللہ کی طرف آنا چاہے اللہ کھینچ لیتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں معنی اس کے لے سکتے ہیں. تو جو اللہ کی طرف آنا چاہے اللہ اس کو کھینچ لیتے ہیں. اور اس چیز کی دلیل اور مقامات پر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو اللہ کی طرف آنا چاہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پکڑ کے اپنے راستے پر لگا دیتے ہیں. تو میرے محترم، میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا محترم مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ لوگ بھی جن کا مسجدوں میں عام دنوں میں آنا جانا نہیں ہوتا، اور دنوں میں ان کی عبادت نہیں ہوتی، وہ بھی رمضان میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں. اللہ معاف فرمانے کا ارادہ کر چکے ہیں، معافی کا عام اللہ نے اعلان کر دیا ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ عند اللہ رجوع کرنا ہے. رجوع ایسا ہو کہ توبہ ایسی ہو کہ جس کے بعد پھر گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، سچی توبہ ہو. اس کے کرنے کے رمضان المبارک میں 2 طریقے ہیں. وہ کیا ہے کہ پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ یہ نیت کر لی جائے، یہ عزم کر لیا جائے، یہ ارادہ کر لیا جائے کہ اس میں کوئی خطا نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے. جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ کھانا پینا تو حلال ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اور جو چیزیں ہیں ہی حرام، عام دنوں میں بھی حرام ہے، ان کا کیا حکم ہوگا؟ جھوٹ بولنا عام دن میں بھی حرام ہے، غیبت عام دنوں میں بھی حرام ہے، اپنی نگاہ کو کسی نامحرم کی طرف غلط افکار سے دیکھنا ویسے بھی حرام ہے، سماعت کرنا، غلط چیزیں سننا وہ ویسے بھی حرام ہے، ہاتھ کا غلط استعمال کرنا وہ ویسے بھی حرام ہے، قدم کا ویسے چلنا وہ ویسے بھی حرام ہے، حرام کا کھانا وہ ویسے بھی حرام ہے. تو رمضان المبارک کے اندر تو اس کا مزید اہتمام کرنا اور اس کا عزم کر لیں کہ ہم ان گناہوں سے اجتناب کریں گے. یہ سوچ کے کہ یار جو حلال چیزیں جب وہ ہم نے اپنے اوپر حرام کر لی تو ان حرام کا ہم احتیاط نہ کریں. ایک چیز تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا مکمل اہتمام ہو، اور کہ یہ رمضان المبارک انشاءاللہ ہم نے ایسا گزارنا ہے کہ اس میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہم پورے اہتمام کریں گے بچنے کا. ایک چیز تو یہ کرنے کی ہے. اور دوسری چیز، نفلی عبادات میں اضافہ فرما دیں. عام دنوں میں مصروفیت کی وجہ سے تہجد کا موقع نہیں ملتا، اس میں تہجد پڑھنی ہے، سحری میں تو آپ اٹھتے ہی ہیں، تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں گے اور تہجد کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح عام دنوں میں اگر آپ آدھا سپارہ پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، یا کچھ کم کر لیتے ہیں، یا 1 سپارہ بھی کرتے ہیں، یہ ماشاءاللہ کچھ نیک صلاحہ بیٹھے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، تو وہ اس کو اور زیادہ کر دیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے اور اپنی کمر کو کس لیتے تھے عبادت کے لیے اور رمضان کی تیاری کے لیے. جب شعبان میں اتنے زیادہ ہو گئے تو وہ رمضان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے ابھی سے ہی انشاءاللہ آپ نیت کریں گے. وہی میں عرض کر رہا تھا کہ بس ایک قدم آپ بڑھائیں تو صحیح. وما توفیق الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے بھائی کس چیز کی توفیق نہیں ہوتی، توفیق تو اللہ دیتے ہیں. بس یہ کہ ہمیں نیت کرنی ہے. تو نفلی عبادت اپنی بڑھائیں گے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے، اذکار زیادہ سے زیادہ کریں گے. اور یہ قرآن کی جو تلاوت ہے یہ تو تمام عبادات میں سر فہرست ہے، کیونکہ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک خصوصی ربط عطا فرمایا، لہٰذا قرآن کی تلاوت تو کثرت سے ہو نفلی عبادات میں. اور صلاۃ التراویح ہے، راتوں کا قیام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان کیا ہے کہ بھئی ایمان اس بات پہ ہو کہ اللہ رب العزت کے حضور میں کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ سے بخشش کا امیدوار ہوں، میرے رب کی رحمت مجھ پر آئے گی. اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. میرے بارے میں اگر یہ گمان کرتا ہے کہ بڑا ظالم رب ہے اور بڑا جبار ہے، بڑا قہار ہے اور بڑا غصہ کرنے والا ہے، خطائیں معاف کرنے والا نہیں ہے، درگزر کرنے والا نہیں ہے، عام بشروں کی طرح وہ سوچتا ہے، تو فرمایا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا اگر میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے. اور اگر اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ نہیں بڑا رحیم و کریم ہے، میں خطائیں تو کر لیتا ہوں لیکن پھر بھی میں اسی کے دروازے پہ تو رجوع کرتا ہوں، اس کے ساتھ تو میں بے وفائی نہیں کرتا، مجھ سے بھلے خطا ہو جائے پر میں نماز نہیں چھوڑتا، میرے سے جتنی بھی خطا ہو جائے میں زکوٰۃ نہیں چھوڑتا، جتنا بھی ہو جائے میں روزہ نہیں چھوڑتا،
میں قرآن کو نہیں چھوڑتا بھلے مجھ سے گناہ ہو جائے. تو اگر گمان اچھا رکھا ہوا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ تو اللہ فرماتے ہیں کہ معاف کر دوں گا. تو لہٰذا یہ کہ یہ ایمان یہ ہے کہ یہ ایمان رکھ کر، اس چیز کا نام ہے ایمان، یہ ایمان ہو اور عند اللہ اللہ کی طرف رجوع ہو. اور پھر ہے کہ احتساباً، احتساب کیا ہے؟ میں نے روزہ رکھا تھا آج، صبح کس کس کو ڈوش دی، کس کی غیبت کی، زبان سے کس کو تکلیف دی، ہاتھ سے کس کو تکلیف دی، اور کتنا میں نے غلط کیا، کتنا میں نے اچھا کیا. یہ ہے احتساب. پہلے دن آپ انشاءاللہ، ابھی تو رمضان آیا نہیں ہے، آج سے ہی اگر آپ نیت شروع کر دیں کہ نہیں غیبت نہیں کرنی، نگاہ کو غلط نہیں دکھانا، کان کو غلط نہیں سنانا، ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کرنا، ابھی سے اگر آپ ٹریننگ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ جو پہلا روزہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلا روزہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ وہ امید ہے اول تو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو 100% اس کو درست فرما دے اور تمام گناہوں سے پاک کر دے، لیکن معاشرے کی اس جو ہے وہ گندگی کی وجہ سے اور گناہوں کی لپیٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے. لیکن انشاءاللہ پہلا روزے سے دوسرا روزہ بہتر ہو، دوسرے سے تیسرا بہتر ہو، اور انشاءاللہ جب آخری تک پہنچے تو دل گواہی دینا شروع کر دے. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ بندے کو کیسے پتہ چلے کہ تو اس سے راضی ہے. بات ہے نا، اتنی محنت کر رہے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ باس خوش ہو گیا ہے ہمارے کام سے. فرمایا یا اللہ کیسے پتہ چلے کہ جو ہے وہ تو بندے سے راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اپنے دل سے پوچھو، تو جتنا مجھ سے راضی ہوگا میں بھی اتنا تجھ سے راضی ہوں گا. اپنے دل سے پوچھ لے کہ تو مجھ سے کتنا راضی ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کب ایسا ہوا کہ ایک ایک چیز کو گننا شروع کیا؟ یہ لائٹ ہے یار ارحم الراحمین، اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یا اللہ میں اس لائق نہیں تھا، یا اللہ اس چھت کا میں لائق نہیں تھا، اس چیز کا میں لائق نہیں تھا. جانتے ہیں نا ہم کتنے پانی میں، سب جانتے ہیں. تو فرمایا جتنا تم مجھ سے راضی ہو میں بھی تم سے اتنا راضی ہوں. تو یہ دل خود گواہی انشاءاللہ دینا شروع کر دے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہیں. تو یہ کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نفلی عبادات کا اہتمام زیادہ کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ دو چیزوں کا اہتمام کر لیں، عزم کر لیں. اور اس کے بعد آخری خوشخبری، اتنی تو محنت کر لی، اب ہوگا کیا؟ بآخری خوشخبری بھائی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. یہ پورا کیوں بیان کر رہا تھا؟ میں بیان مسائل بھی کر سکتا تھا اور میں یہ بھی بتا سکتا تھا کہ بھائی اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بھائی بہتر بات یہ کہ موقع مناسبت دیکھ کے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بیان کی جائے. میں چاہوں تو بھی قلابیں باندھ دوں اور وہ سارے مسائل بیان کر دوں، ساری تاریخیں بیان کر دوں کہ کون سا روزہ کس نبی پر رمضان کی کس تاریخ کو فرض ہوا، کس تاریخ کو اتارا گیا، اور روزے کی کیا تاریخ ہے. لیکن اس وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. جاننے کی بات یہ کہ وقت آ چکا ہے، اب کرنا کیسے ہے. تو اس لیے بھائی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا. یہ اتنی باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ بھائی جس کا رمضان میں چاہ رہا ہوں اور اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی جو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے یہ انشاءاللہ آگے تک کام آ جائے. فوجی کو ہر وقت تو ٹریننگ نہیں دیتے نا، وہ ایک ہی ٹریننگ ایسی دیتے ہیں اس کو کہ انشاءاللہ یہ کچھ عرصہ تک چلی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا، خیر کے ساتھ صحیح طریقے پر گزر گیا جیسے گزارنے کا حق ہے، تو اس کا پورا سال سلامتی اور خیر سے گزرے گا. تو اس رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ اس کو صحیح طریقے سے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ پورا سال سلامتی کا نصیب فرمائے گا. بزنس کے لاس سے میں اور آپ بھی ڈرتے ہیں کیونکہ یہ پیسہ ہی ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ وہ ٹینشن ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تمام صرف پیسہ نہیں، تمام ہموم و غموم سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے. اور میرے بھائی سب سے بڑی بات یہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. واللہ العظیم آپ ساری رات تہجدیں پڑھتے رہیں، آپ تمام عبادات کرتے رہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک چیز ہے، ایک چیز کہ اللہ کی محبت لپکتی ہے، اللہ کا پیار لپکتا ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے وہ جادوگر جو فرعون نے وہ کیے، تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام بڑی ان پہ طنز بھی کسے گئے. جو عربی سمجھتے ہیں وہ جب قرآن میں پڑھے نا کہ وہ گفتگو جب کر رہے تھے موسیٰ سے، ہاں بھائی ڈالیں یا تم ڈال لو، ایسی بات طنزیہ گفتگو ہے. تو جو ایک اکیلا بندہ ہو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. تو دکھ تو ہو رہا تھا، اور جب وہ مقابلہ ہوا اور معجزہ جب سامنے واضح ہوا تو وہ تو کیا ہوا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، وہ تو سارے سجدے کے اندر چلے گئے اور کہنا شروع کر دے کہ ہم نے تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان.
تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، یہ لوگ تو میرے ساتھ یہ کر رہے تھے، آپ نے ان کو بخش دیا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جب معاملہ فائنل ہوگا تو سزا ہوگی ان کی۔ تو کہا کہ موسیٰ یہ لوگ جو لباس اختیار کر کے آئے تھے، موسیٰ یہ لوگ جو لباس اختیار کر کے آئے ہیں تیرے جیسا لباس پہن کے آئے تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے لباس اختیار کیا ہوا تھا تو کہا کہ موسیٰ تیرے جیسا لباس پہن کر آ گئے تھے تو ہمیں پیار آ گیا کہ کیسے ہمارے محبوب جیسا لباس پہنا اور ان جسموں کو پھر جہنم میں ڈالا جائے، ہم نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ ارے بھائی یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ خیر امہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے، یہ بہترین امت ہے، یہ بہترین امت ہے۔ اللہ رب نے جو رحمتیں اور اپنی برکات اور جو خصوصیات اس امت کو دی ہیں اور کسی امت کو نہیں دی، تو میرے بھائی انشاءاللہ جو بھی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی وہ کہنا ہے کہ اگر جس کو یاد نہ ہو پیپر میں تو نقل کر کے بھی پاس ہو ہی جاتا ہے، تو وہاں نقل تو صحیح نہیں ہے، لیکن یہ نقل اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ یہاں تو نقل کرنا ضروری ہے، یہ نقل اگر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پاس ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو میرے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، سلامتی کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائی رمضان میں تو کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے اس رمضان کی تمام برکات کو پا لیا اور اس کے تمام حقوق کو ادا کیا، اور یہ سب ہوگا اللہ کی توفیق سے اور آپ کی چاہت سے، آپ کو دل کے اندر بھی اس کی طرف راغب ہوتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔